الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت 59 نمبر آیت اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ جل شانہ اپنے ان بندوں کو جس میں اس نے اپنائی کے سارے رنگ بھر دیے تھے، جنہیں وہ اپنا کہہ کے پکار رہا تھا، ان کی شانیں اور اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ دنیا کی جہادوں اور دنیا کے آوازوں نے بہر سو برسرے پیکار رہے، وہ صاحب ایمان تھے اور اعمال صالحہ کا ملکہ انہیں حاصل تھا۔ جو رنگین موتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے انہیں عطا کیے گئے تھے، ان میں ایک صبر کا موتی بھی انہیں عطا ہوا۔ یہ صاحب ایمان کو عطا ہوتا ہے۔ صبر کیا تھا؟ دنیا کے جہادوں اور معاذوں میں اگر مشکلات کے پہاڑ بھی ان پہ ٹوٹ پڑے، ہر دکھ سہ گئے، ہر صدمہ سہ گئے، ہر بھوک سہ گئے، ہر پیاس سہ گئے، لیکن اپنے رب کے تعلق پہ انگلی نہ آنے دی، یہاں تک کہ سب کچھ راہ خدا میں لوٹا گئے، مگر اپنے رب کے تعلق پر انگلی نہ آنے دی۔ یہی وہ سامان تھا جو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس کا تعلق صبر سے ہے۔ یہ صاحب ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ بہت رنگین موتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے اپنے رب کی چاہتوں اور روانیوں میں ڈلتے ہوئے اپنے رب کی اطاعت، اپنے رب کی لذت آشنائی، دوسرا موتی توکل کا ہے۔ جنہیں اعمال صالحہ نصیب ہوئے انہیں یہ موتی بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کی معرفت کا یہ موتی، کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی میں
اس کارگاہ حیات کی کسی بھی روانی میں، کسی موضوع میں، کسی مزاجوں، کسی ذائقوں میں، اپنے رب سے امیدیں نہ اٹھائیں، کبھی مخلوق پر نگاہ نہ کی، اپنے رب سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے رہے، اور جان عظیم اپنے رب کی اطاعتوں میں عطا کر دی۔ یہ توکل کا موتی، کبھی بھی کسی غیر اللہ اور مخلوق کے سامنے اپنا کچکول لے کر نہیں گئے، وہ اپنے رب سے حیا کرنے والے تھے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں توکل کا رنگین موتی عطا فرمایا تھا دنیا، اس کی لذت آشنائی انہی لوگوں کو عطا ہے جو صاحب ایمان تھے۔ وَكَأَيِّن مِّنَ الدَّابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، خود ہی اللہ پاک ان اوصاف کی تشریح بھی فرما رہے ہیں کہ ان میں کتنے رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ اس صبر اور توکل میں اللہ مثال دے رہے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّنَ الدَّابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، جو میری ساری مخلوق، ہر زیرو، وہ چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، چوپایا ہو، وہ کوئی بھی ہو، خالی پیٹ اپنے بسیروں سے، اپنے آشیانوں سے، اپنے کھجاروں سے خالی پیٹ نکل کر آتے ہیں، اور انہیں رزق سے سیراب کون کرتا ہے؟ لا تحمل رزقها، انہوں نے اپنے پیٹھوں پہ کوئی رزق نہیں اٹھایا ہوا ہوتا، ان کی آشیانیوں اور گھونسلوں اور کھجاروں میں کہیں اناج کی بوریاں نہیں پڑی ہوتی، وہ بھی کتنے انمول توکل سے آراستہ ہوتے، خالی پیٹ اپنے بسیروں سے نکلتے اور سیراب ہو کے گھروں میں جاتے۔ اللہ یرزقها، تو یہ ساری مخلوق خدا کو ایک اللہ کے توکل کے بغیر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، خالی گرانوں، خالی بسیروں، خالی آشیانوں نکل کر جب کائنات کی طرف رخ کرتے تو میں ان کو سیراب کر دیتا ہوں۔ وَإِيَّاكُمْ، اے انسان اسی طرح جس نے مجھ پہ توکل کیا، اس کا دانا پانی اس کو ضرور ملے گا، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ میرا اختیار ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا میں مالک ہوں، جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس تک رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ افسوس کہ آج ہم
اصول رزق کے لیے کتنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، در در کے دھکے کھاتے ہیں، دیار غیر میں جاتے ہیں، بیگانوں میں جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ تو میرے در سے قدرت میں، یہ خزانے تو ذاتی میرے ہیں، جب میں چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں، جب بھی میں چاہتا ہوں گھٹا دیتا ہوں۔ لیکن میرے وہ بندے جو میری معرفت کی آشنائی اور لذت سے آشنا ہوئے، انہیں یہ موقع حاصل ہے کہ ہمیشہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا وہ موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ کیسی حیا داریاں، کیسی پردہ داریوں سے راستہ کیا اس رب جلیل نے اپنی اس حسین مخلوق۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دل سے نکلتی ہوئی ہر ارمان، ہر حسرت، ہر خیال کو وہ خوب جانتا اور سنتا ہے، کیونکہ سارے علموں کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ العلیم، عالم الغیب کا بادشاہ وہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اور اے میرے حبیب علیہ السلام، ان کذابوں اور جھوٹوں سے اگر یہ سچی دلیل آپ پیش کریں ان کے سامنے، ان کا سارا بیانیہ جھوٹ پر ہے جو تیرا دل دکھاتے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ زمینیں آسمانیں اور اس کی مخلوق کے لشکر کس نے پیدا کی؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا کہ زمانہ ازل سے وہ اپنی خوبصورت روانیوں کے ساتھ رواں دواں ہے، کائنات کو روشنیاں پھیلا رہے ہیں۔ ان کو کس نے مسخر کیا؟ یہ مخلوق کس نے تخلیق کی؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اب کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس بات پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب اللہ ہی نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، پھر کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ تقدیر کے داروں میں بہتے جا رہے ہو۔ جو بات اصل کار فرما تھی، انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے بغض کیا تھا۔ وہ حجاموں کے نیچے ہے، کہہ بھی رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے۔ یہ وہ فرد جرم تھا جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اب السلام کی طرز حیات سے نفرت کی۔ اللہ پاک نے اپنے اور ان کے درمیان حجاب کر دی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرْ لَهُ۔ وہ جس کو چاہتا ہے، چاہتے ہیں اس کی ہیں،
اس پر روزی رزق کی روانیاں کر دیتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ لَهُ، جس کو چاہتا ہے اس پر روزی رزق کم کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا. جب تم اس طرز حیات کو ٹھکرا رہے ہو، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام سے بغض کر رہے ہو، تو وہ سیلابیاں تم سے منہ موڑ گئی. تم وحشتوں اور ظلمات کے سمندروں میں دستے چلے جا رہے. یہ اختیار تو اس کائنات کے خالق اور مالک کا ہے. جہاں چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے بنا دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. کائنات کا ذرا ذرا اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے عجائب و غراب اور اسرار اور رموز اس کے دستے قدرت میں. وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. میرے حبیب علیہ السلام دلیلوں پہ دلیلیں دی جا رہی ہیں. اور ان پہ معرومیوں کے سکم میں دستے جا رہے ہیں. جب حق کی دلیل آتی ہے ان کے پاس معرومیوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کہ آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں سے پانی کون اس وقت برساتا ہے جب تمہاری زمینیں بنجر ہو کر خشک ہو جاتی ہے، تم قحط کا شکار ہو جاتی ہو، تو ان زمینوں کو دوبارہ سیراب کر کے دوبارہ زندگی کون دیتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس، کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام، حسبی اللہ نعم الوکیل. میں تجھے کافی ہوں، ان کا دکھ نہ کر. یہ اپنے کرتوتوں اور بد کرداریوں کی تاریکیوں میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں. الحمد للہ قل الحمد للہ. تمام عظمتیں اور تمام کبریائیاں، ساری عزتیں، ساری قوتیں، ساری توانائیاں، ساری رنگینیاں، ساری رہنائیاں، سارا حسن و جمال اے میرے حبیب علیہ السلام تیرے اس سچے پروردگار کا ہے جس سے میں نے تجھے ہمہ گیر سیراب کر دیا ہے.
تیری دنیا تیرا جہاں میں نے راستہ کر دیا ہے. تیری دنیا میں نہ کوئی غم ہے، نہ خوف ہے، نہ فکر ہے، نہ محرومیاں ہیں، نہ تردد ہے، نہ فکر ہے. پاک ہے وہ ذات اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں جس نے تجھے اس عظمت اور شانوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ تیرے سامنے ہر دلیل دم توڑ گئی ہے. تیری دلیلیں جہاں دیدہ، جہاں آرا، جہاں ملک سروں لایا کھلو. کیا ہو گیا انسان تجھے؟ تم اکثر مجھے بھول جاتے ہو، تم اکثر مجھے چھوڑ جاتے ہو. میں تمہیں کبھی نہ بھولا، میں نے تمہیں کبھی نہ چھوڑا. میں تمہیں بچاتا ہی رہا، میں تمہیں بلاتا ہی رہا ان سرابیوں کی طرف جس کے لیے میں نے تجھے حضرت انسان تخلیق کیا تھا، اور تو بدبختیوں اور وحشتوں میں ڈوبتا ہی رہا. تو اپنی روش سے باز نہ آیا. میرا عدل اور میری فیاضی تمہارے لیے ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر روانی تجھے اپنی طرف بلاتی رہی، اور تو اکثر مجھے بھول گیا. اکثر لایا کھلو. اور دیکھتے ہی دیکھتے ان حسین راستوں کو، ان رہنائیوں کو چھوڑ کے دکھ درد اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے دلدل میں ڈوب گیا. اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمانا، اللہ خیر فرمانا، اللہ بلائیاں نصیب فرمانا. بار اللہ اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمانا.